ناظرین، حالیہ دنوں میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے قومی سلامتی اداروں کے خلاف متنازع بیانات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ایک خاص قسم کی بحث چھڑ گئی ہے۔ علماء کرام کی جانب سے مختلف سیاستدانوں کی جانب سے انہیں خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے میڈیا کوآرڈینیٹر جناب اظہر حیات عباسی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمران بھائی، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں میرے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا مختصراً میں آپ کو یہ جواب عرض کروں کہ مولانا صاحب کچھ عرصے سے پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں وہاں گئے اور انہوں نے جلسے کیے اور بھرپور طریقے سے کیے اور بھرپور انداز سے کیے اور کامیاب ترین جلسے کیے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ میڈیا کوئی بھی مولانا صاحب کا جو خطاب ہوتا ہے وہ کوریج نہیں دیتی۔ آپ نے چار سدہ کا حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا، مولانا شیخ ادریس رحمہ اللہ کانفرنس تھی، وہاں مولانا کا خطاب، اسی طرح قومی اسمبلی میں اور دیگر جگہوں پر۔ اب یہ جو قصور والا جلسے کا جو ایشوز ہے، اس کی گزارش یہ ہے کہ سارا جو بیان ہے وہ کاٹ کے اس کے چند جو جملے ہیں وہ مولانا صاحب کے وہ میڈیا پر شائع ہو گئے ہیں، یا ان کی پگڑی اچھالنے کے لیے یا ان کی تذلیل کے لیے وہ چند جملے ہیں۔ پورا بیان نہ چلایا گیا ہے، نہ قوم کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اگر قوم ان کا سارا بیان سنے گی یا سنائے، اگر میڈیا چاہتی کہ قوم کے سامنے ایک امانت سمجھ کے مولانا کا بیان سامنے رکھا جائے، تو عوام کے جو دل و دماغ میں جو ایک سوچ ہے یا ان کے دل کے اندر یا دماغ کے اندر کچھ خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ وہ جو خطاب ہے مولانا صاحب کا وہ کاٹ کے دو چار جو جملے ہیں وہ انہوں نے شائع کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے اندر اور پاکستان کی بقا کے اندر پاک فوج اور پاک فوج کے شہداء کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ اب جب ایسے میں ایسی بات کی جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو شہداء کے جو کہ اہل و عیال ہیں تو ان کی خاصی دل آزاری ہوئی ہے، تو مولانا فضل الرحمان سے یہ توقع نہیں تھی، لیکن اپنی وہ ان توقعات سے بڑھ کے انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے سر میں عرض کروں نا کہ مولانا صاحب ایک ذہین ترین سیاستدان ہے، سیاست کا بادشاہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں آپ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، مریم صاحبہ کو دیکھ لیں اور زرداری صاحب کو دیکھ لیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ سب نے بات کی۔ کھل کے عرض کرتا ہوں، میں ایک بطور کارکن جمعیت علماء اسلام کا میں آپ سے یہ میں عرض کروں کہ مولانا صاحب یا JUI جو ہے وہ آرمی کے خلاف نہیں ہے، آرمی کے شہداء کے خلاف نہیں ہے۔ آرمی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میں دل سے عرض کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کا خود بیان موجود ہے ریکارڈ میں، آج میں نے سوشل میڈیا پہ میں نے وہ ڈالا ہے کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جو آرمی ہے وہ ہمارے لیے وہ ہمارے پلکیں ہیں، اور پلکیں جو ہیں وہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اگر پلکوں کا بال ٹوٹ کے اگر آنکھ میں آئے گا تو پھر ہم اس کو مسلیں گے، آنکھ خراب ہوگی۔ اس سے ہمارے کوئی گلہ نہیں ہے، ہمارا آرمی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ لوگ غلط بیانی سے مطلب کام لے رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام یا فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت یا جو ہماری مرکزی قیادت ہے وہ میرا خیال آرمی کے خلاف ہے۔ میں ایک کارکن ہونے کی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں کہ ہماری جماعت آرمی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آرمی کا کام ہے کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، وہ قوم کے محافظ ہیں، وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں، وہاں جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا کام کریں۔ اور پھر یہ بھی عرض کروں آپ کو کہ جو ہمارے شہداء ہیں یا جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے دن رات صبح و شام گرمی سردی میں جو وہاں کھڑے ہیں، جو پہرہ داری کر رہے ہیں، ہماری مال جان عزت آبرو کی ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اس سے تو ہمیں گلہ بھی نہیں ہے۔ گلہ جو ہمیں ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، گلہ ہم شاید نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کو بہتر پتہ ہے کہ گلہ مولانا صاحب کو یا جو ہماری پوری پاکستانی قوم ہے وہ گلہ کس سے ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کی لائن پہ چل پڑے ہیں، اور انہوں نے یہ اٹیمپٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے۔ کیا یہ جو تاثر ہے کیا درست ہے؟ سر جی الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عالمی لیڈر ہیں،
اور ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا داغ نہیں ہے، نہ کرپشن کے حوالے سے ہے۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے وہاں مطلب ان کی پیدائش ہے، اسلام آباد میں رہتے ہیں، جید عالم دین ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ایک بہترین ہمارا بورڈ ہے، اس کے سرپرست ہیں، لاکھوں علماء کے تاج ہیں، استاد ہیں، پیر و مرشد ہیں۔ عمران خان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ کیا مسئلہ کرتے ہیں؟ عمران خان کی کیا حیثیت ہے؟ اور عمران خان کا جو کارکن ہے اور جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہے، اس کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، جو آرمی کے خلاف جو زبان انہوں نے استعمال کی تھی، وہ کے ساتھ جو ان کی گرفتاری ہوئی ہیں، یا جماعت کے ساتھ جو مشکلات آئی ہیں، یا مرکز کی قیادت یا عمران خان دیگر، لیکن جے یو آئی یہ 13 تاریخ سے لے کر آج تک جو مولانا صاحب کو مقبولیت ملی ہے، یہ سارے دنیا اس چیز کی گواہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد کہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ مولانا کی پگڑی اچھالی جائے، لیکن مولانا صاحب وہ قوت ہے اور وہ شخصیت ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا میرا خیال ہے ابھی تک کہ کسی ماں کے لال نے وہ بچہ ابھی پیدا نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک تو کچھ حکومت نہیں مان رہی اور کچھ ادھر سے بھی ان کی نہیں مانی جا رہی، کیا یہ تاثر درست ہے؟ جس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا جو ہے نا پینترا بدلا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کھیل کے چیک کرتے ہیں کہ آپ تک کامیابی حاصل ہو جائے۔ عمران بھائی، میں آپ کو اپنی چھوٹی میری سوچ اور بصیرت جو ہے، میں بار بار عرض کروں کہ میں کارکن ہوں، میں ایک لیڈر نہیں ہوں، کارکن ہوں۔ مولانا صاحب تو نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں۔ الحمدللہ آج آپ نے دیکھا کہ میں ایک سوشل میڈیا ایک ورکر ہوں، میں اپنا پیج چلا رہا ہوں، ڈیجیٹل میڈیا اسلام آباد کا میں ذمہ دار ہوں۔ آرمی کے خلاف پوسٹ کرنا یا آرمی کے خلاف کو بیان بازی کرنا اس ملک میں اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مولانا کا دامن بھی صاف ہے، مولانا کی جماعت بھی صاف ہے، اور مولانا کا ہر کارکن الحمدللہ اس کا دامن صاف ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ وہ نہیں مان رہے، گورنمنٹ نہیں مان رہی۔ گورنمنٹ ہے کون؟ گورنمنٹ کون چلا رہا ہے؟ یہ آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے گورنمنٹ کس کے اختیار میں ہے۔ وہ تو صرف چہرے ہیں، بدل کے آ رہے ہیں، اصل کام کرنے والے بیٹھے ہوئے جو اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جو اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ابھی حالیہ دنوں میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے ان کو لے کے کافی چوکوں اور چھکوں کی برسات کی ہے، تو کیا کہتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے؟ عمران بھائی کس بندے کی بات کرتے ہیں؟ فیاض الحسن چوہان کی کیا حیثیت ہے؟ میں اس کو اس وقت جانتا ہوں، کم از کم مجھے 30 سال ہو گئے ہیں۔ جتنے ہم لوٹے تبدیل نہیں کرتے ہیں اتنے وہ جماعتیں تبدیل کر چکا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے دن گزر گئے ہیں، وہ کہہ رہا تھا مولانا 24 گھنٹے کے معذرت کرے، مولانا کے کارکن نے ابھی تک معذرت نہیں کی ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ باقی درباری ملا ہیں، وہ اپنی تنخواہ بنانے کے چکر میں آتے ہیں، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور یہ میڈیا کے آپ کے چینل کے ذریعے سے میں عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ میری اس چیز کو سنیں گے، دیکھیں گے، تنقید بھی کریں گے، لیکن جو درباری ملا ہیں وہ اپنے وقت پہ جو ان کے بڑے ہیں ان کو لفافہ دے کے یا کچھ روپے دے کے ان کو مولانا کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مولانا کا ایک بال بھی نہ پہلے بگا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں 9 مئی کے بعد بھی ایک ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلا ہے، افراتفری ہوئی ہے۔ جب بھی لیڈران کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے یا ان کی گرفتاری کی بات کی جاتی ہے تو ان کے حامی لوگ باہر نکل آتے ہیں، چاہے کوئی مذہبی جماعت ہو، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں یا قانونی اگر چارہ جوئی کی جاتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اور اس کے کارکنان کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ سر جی، تو یاد رکھیں کہ یہ عمران خان نہیں ہے، نہ نواز شریف ہے، فضل الرحمان صاحب اکیلے نہیں ہیں، فضل الرحمان کے ساتھ پوری قوم فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اللہ نہ کرے، پہلی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی ادھر ہوں، میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ میری یہ چیز ریکارڈ پہ رکھنا، پہلی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ بھی گیا تو مولانا تنہا نہیں ہے، پوری قوم انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور مولانا کا جو کارکن ہے وہ پی ٹی آئی کی طرح، نون لیگ کی طرح یا پی پی کی طرح نہیں ہے، وہ اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ مولانا کے لیے قربان کرنے کے ہر وقت تیار ہے۔ اور میں خود انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے اگر چاہا اور رب نے اگر زندگی دی اور کوئی ایسا وقت ہماری جماعت پہ نہ آئے، مولانا پہ نہ آئے، انشاءاللہ تعالیٰ میرا سب کچھ مولانا کے لیے، اس ملک کے لیے قربان ہے۔ اچھا کر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دینی مدارس کا سہارا لیا ہوا ہے، دین کا سہارا لیا ہوا ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی
یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ مدرسے کے طلباء اور اساتذہ اور دینی جو لوگ ہیں وہ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں یا ان کے سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں، ٹھیک ہے، مولانا صاحب ایک عالم دین ہیں، وفاق کے صدر ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، تو اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ صرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا مدرسے کے بچے ہیں یا دینی اداروں کے بچے ہیں۔ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے پی میں جائیں تو سارے وہاں علماء تو نہیں ہے نا، وہاں دنیا دار لوگ ہیں، عام طبقہ ہے، ہر دنیا کے ہر شعبے کیا، جو بھی دنیاوی اعتبار سے ہر شعبے سے جو منسلک لوگ ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں پنجاب کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ، اسلام آباد میں یہ لوگوں کے اندر ایک منفی چیزیں جو ہے نا وہ ذہنوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں کہ تاکہ مولانا کا امیج کم کیا جائے، کیونکہ نام جو مولانا ہے تو مولانا جو ہوگا اس کا نام درس مسجد سے منسلک ضرور ہوگا۔ اچھا، مولانا صاحب کی اگر کوئی بات نہیں مانی جاتی، اگر جو ہے نا کہ ان کی جو واپس دوستی اگر نہیں ہوتی، مولانا صاحب اگر کوئی کال دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف نہیں تاثر پایا جاتا، میں نہیں کہتا تاثر پایا جاتا ہے، تو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیاستدان کے حوالے سے مختلف تاثرات پائے جاتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا صاحب جو ہے نا وہ ایک واحد لیڈر ہے کہ اس کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، وہ دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کرتے، اور وہ ایک اسپیس ضرور دیتے ہیں کہ جو کل کے دشمن ہے نہیں، ان کے لیے تو دروازے بند ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر دروازے کھلتے ہیں۔ نہیں کھل تو ویسے کھلے ہوئے ہیں الحمدللہ، بند دروازے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اگر دروازے نہیں کھلتے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، تو اگر وہ کال دیتے ہیں اسلام آباد کی جانب مارچ کے لیے یا کسی احتجاج کی، کسی دھرنے کے لیے، تو اسلام آباد کی جو تنظیم ہے یہ کہاں سسٹین کر رہی ہے؟ کیا اتنی تعداد کے اندر آپ لوگ یہاں پہ لوگ جمع کر پائیں گے؟ شاید آپ کو پتہ ہو جو ہمارا اسلام آباد مارچ جو ہوا تھا، مولانا صاحب یہاں بیٹھے رہے، ایک کہ ساری دنیا نے وہ مارچ دیکھا تھا کہ ایک پتہ بھی کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ یہ ہماری الحمدللہ قائد جمعیت کی ہمارے اوپر ان کی ایسی تربیت ہے، ایک کارکن کی ایسی تربیت ہے، اگر بالفرض مولانا صاحب حکم فرماتے ہیں اور بطور ایک کارکن اگر جے یو آئی اسلام آباد جو ہمارے امیر صاحب ہیں مفتی عباس عزیز صاحب، انشاءاللہ ہم ان کے ظاہر ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کے ساتھ، اگر مولانا صاحب نے حکم فرما دیا اسلام آباد کی طرف تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر قسم کی میزبانی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا، زندگی نفع کی تو۔ قاری صاحب بے حد شکریہ، آپ نے جو اپنا وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے قاری اظہر حیات عباسی صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان حالیہ دنوں میں قومی سلامتی اداروں کے حوالے سے متنازع بیان ایک سامنے آیا، تو اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت ہو، عمران ملک 60 اسلام آباد سے۔